بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا شعر نمبر 5۔ خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ نہر الکما یہ بیٹا ایک نہر کا نام ہے جو دریائے فرات سے نکلی تھی، اور لب کا مطلب ہے یہاں پہ کنارے۔ خیمے جو تھے حبابوں کے، حباب کہتے ہیں پانی کے بلبلے کو۔ اب دیکھیں بیٹا آپ تصور کیجئے کہ ایک جو پانی کے اوپر جو بلبلا بنتا ہے اس کی شکل و صورت پر، اور ایک خیمہ جو ہوتا ہے، ٹینٹ جو ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت پر، تو یہ دونوں کی شکل و صورت تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو شاعر نے پانی کے اندر جو بلبلے بن رہے تھے ان کو تشبیہ دی ہے کہ کس کے ساتھ؟ خیمے کے ساتھ۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ پانی کے بلبلے تپے ہوئے تھے، کیونکہ دریائے فرات جو ہے اس کا پانی گرمی کی وجہ سے کھول رہا تھا، گرم ہوا تھا۔ اب اس سے جو نہر نکلے گی تو نہر کا پانی بھی کیا تھا؟ کھول رہا تھا، مطلب گرم تھا بہت زیادہ۔ تو جس کی اتنا گرم تھا کہ کنارے جو ہے وہ بھی ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ پانی جو ہے ان کے ساتھ آ کے ٹچ نہ ہو، یعنی اس کو چھوئے پانی اس کنارے کو۔ تو تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم کس کے بارے میں؟ شاعر کے بارے میں کچھ باتیں لکھیں گے کہ میر انیس ایک قادر الکلام مرثیہ نگار ہیں۔ واقعہ کربلا کو حقائق، سوز و گداز، جذبات اور منظر کشی کے ساتھ پیش کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں، یعنی ان کے کوئی دوسرا نہیں ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے جو اردو میں جس نے واقعہ کربلا کو ان کے انداز سے پیش کیا ہو۔ زیر تشریح شعر میر انیس کے ایک مشہور مرثیے کا حصہ ہے جو مسدس کی حید میں لکھا گیا۔ حید کہتے ہیں شکل و صورت کو۔ مسدس ایک ایسی نظم کہ جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ نظم کے اس حصے میں میر انیس نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو انتہائی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو یہ بیٹا جی یہاں تک جو لائن ہے، یعنی شروع سے لے کے یہاں تک، تو یہ آپ کی مرضی ہے اس کو آپ لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن یہاں سے آگے پھر شعر کی تشریح شروع ہو جائے گی۔ آگے اس شعر میں گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ جنگ کے روز ایسی قیامت خیز گرمی تھی کہ دریائے فرات سے نکلنے والی نہر الکما بالکل خشک ہو رہی تھی۔ گرمی کی شدت سے پانی کم ہو گیا تھا اور تھوڑے بہت پانی میں بننے والے بے شمار خیموں کی طرح بلبلے گرمی کی شدت سے تپ رہے تھے، گویا پانی شدت حدت کے باعث کھول رہا تھا۔ شدت حدت کا بیٹا مطلب حدت کہتے ہیں گرمی کو، تپش کو، یعنی تپش کی وجہ سے پانی کیا کر رہا تھا؟ کھول رہا تھا۔ دریائے فرات جو ہے نا بیٹا یہ ایک دریا ہے جو ترکی سے نکلتا ہے، ترکی، شام، عراق سے ہوتا ہوا یہ جو ہے نا یہ پرشین گلف میں آ کے گر جاتا ہے۔ تو اس دریا سے ایک نہر نکلتی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ نہر الکما۔ اگر آپ آج کے دور میں اس نہر الکما کو ڈھونڈیں تو یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کیونکہ اب یہ نہر ختم ہو چکی ہے۔ یہ صرف کہانیوں میں اور واقعہ کربلا سے متعلقہ باتوں کے اندر ہی اس نہر کا ذکر ملتا ہے، ورنہ یہ نہر اب وہاں پہ نہیں ہے۔ خانوادہ رسول کی عظمت دیکھیے کہ جنہوں نے یہ گرمی یعنی شدت کی گرمی اور ظالموں کا ستم یعنی ظلم اپنی جانوں پر برداشت کیا۔ تو خانوادہ رسول مطلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، گھرانہ، یعنی ان کا نواسہ، ان کی نواسیاں، ان کے رشتہ دار جو ہیں، ان کی عظمت دیکھیے کہ وہ کس قدر عظیم ہیں کہ جنہوں نے اتنی زیادہ شدت کی گرمی اور پھر اوپر سے وہ لوگ جو یزیدی افواج ان پہ ظلم ڈھا رہی تھی اس ظلم کو بھی اپنی جانوں پہ برداشت کیا اور اپنا سر جو ہے وہ نہیں جھکایا۔ شعر نمبر 6۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اڑتی تھی خاک یعنی مٹی اڑ رہی تھی، دھول اڑ رہی تھی، وہاں پہ گرد اڑ رہی تھی، اور خشک تھا چشمہ حیات کا۔ چشمہ حیات زندگی کا چشمہ یعنی پانی کہ جس پہ زندگی کا انحصار ہے، تو وہ وہاں پہ نہیں مل رہا تھا۔ کھولا ہوا تھا، کھولنا یعنی ابلنا، جوش مارنا۔ دھوپ سے پانی فرات کا یعنی دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ گرمی کے باعث کھول رہا تھا یعنی ابل رہا تھا۔ یہ والی جو بیٹا جی باتیں ہیں یہ تو پچھلے شعر کی ہیں، تو ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ اس شعر میں شاعر میدان کربلا میں قیامت خیز گرمی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسی شدید گرمی تھی کہ ہر طرف دھول اڑ رہی تھی یعنی مٹی اڑ رہی تھی، اور زندگی کا چشمہ گویا خشک ہو رہا تھا یعنی زندہ رہنا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ زندہ رہنے کے لیے پانی کم ہو رہا تھا، یعنی پانی جو زندگی کی علامت ہے وہ وہاں پہ کم ہو رہا تھا۔ سورج کی کرنوں میں ایسی شدت تھی کہ دریائے فرات کا پانی بھی گرمی کے باعث ابل رہا تھا۔ یعنی اب دیکھیں کہ اگر دریا کا پانی بھی جو ہے ابل رہا ہو گرمی کی وجہ سے تو آپ گرمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تھی۔ تو یہ بیٹا اتنی گرمی تو ہوتی نہیں ہے، یہاں پہ شاعر نے مبالغہ سے کام لیا ہے، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے۔ ایسا ابلتا ہوا پانی کسی کو زندہ رکھنے اور پیاس بجھانے کے لیے ناکافی تھا، یعنی کہ اس
کھولتے ہوئے پانی کو انسان پی ہی نہیں سکتا تو اس کی پیاس کس طرح بجھے گی؟ تو خانوادہ رسول کی عظمت دیکھیے کہ جنہوں نے یہ گرمی اور ظالموں کا ستم اپنی جانوں پر برداشت کیا. مطلب یہ کہ اتنی زیادہ گرمی جو ہے انہوں نے برداشت کی. کس قدر وہ عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنی گرمی برداشت کر کر بھی کلمہ حق جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو بیٹا جی آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے.